أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ انفطار ہے جو مکہ میں نازل ہونے والی صورت ہے اور اس کی 19 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ سابقہ صورت جو سورہ کویرت تھی اسی طرح اس صورت کے اندر بھی قیامت میں واقع ہونے والے احوال کا بھی ذکر ہے اور جو جزا اور سزا مرتب ہونے والی اس کا بھی اس میں تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے جھڑ کر گر پڑیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب دریا بہہ پڑیں گے۔ یہ واقعات سب کے سب جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تب پیش آئیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، یعنی قبر پھٹے گی اور سارے مردے نکل کر باہر آ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہوگا جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تب۔ علمت نفس ما قدمت و اخرت، ہر شخص جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ آگے کیا بھیجا، پیچھے کیا چھوڑا، اس میں 2 طرح کی تفسیر منقول ہے۔ ایک تو آگے بھیجنے سے مراد یہ ہے انسان جو کچھ عمل کرتا ہے اچھا یا برا وہ اس کے آگے چلا جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور پیچھے کیا چھوڑا، اس سے مراد ہے کہ انسان کو جو کام کرنا چاہیے تھا، جو طاعات، جو اللہ کی عبادات کرنا اس کے ذمہ ضروری تھا اور اس نے کیا نہیں تو گویا اس نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے جو کیا اور اس کو آگے چلتا کر دیا، آخرت کے بینگ میں محفوظ ہو گیا، اور جو کرنا چاہیے تھا اور نہیں کیا اس کو گویا کہ پیچھے چھوڑ دیا۔ اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جو کچھ اس نے عمل کیا اس کو آگے چلتا کر دیا، آگے بھیج دیا، اور جو اس نے صدقہ جاریہ کے طور پر پیچھے چھوڑ دیا اگرچہ وہ عمل اب نہیں کر رہا ہے لیکن اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمل، کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے، نامہ اعمال اس کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب کوئی چیز نامہ اعمال کے اندر درج نہیں ہوتی الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا سلسلہ موقوف نہیں ہوتا، وہ جاری رہتا ہے۔ الا من صدقۃ جاریہ، ایک تو صدقہ جاریہ ہے، آدمی کوئی بھی نیک عمل جاری کر جائے
اس کو اس کی بنیاد رکھ دے، اس کو شروع کر دے اور اس کے بعد لوگ اس کام کو کرتے رہیں۔ مدرسہ بنوا دیا، اب اس پہ لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، دین کا کام ہو رہا ہے، علماء تیار ہو رہے ہیں اور جو اپنے اپنے میدانوں میں کام کر کے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو جس نے مدرسے کو بنایا یا جو لوگ اس مدرسے کو بنانے میں اس کو معاون بنے، اس کا مالی تعاون کیا یا تگودو کی محنت کیا، جتنے لوگ اس کام کے اندر شریک ہیں سب کو صدقہ جاریہ کے طور پر اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اسی طرح کوئی کنواں کھدوا دیا، بورنگ کروا دیا، اس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، پانی حاصل کر رہے ہیں، یا کوئی درخت لگوا دیا جس کے لوگ اسے سایہ حاصل کر رہے ہیں، اس کے پھل کو استعمال کر رہے ہیں، تو جب تک یہ چیزیں باقی رہیں گی، اگر اس نے صدق نیت کے ساتھ محض اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے یہ کام کیا تھا، وہ تو مر کے چلا جائے گا، لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کے نام اعمال کے اندر درج ہوتا رہے گا۔ یہ مراد ہے جو اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ الا من ثلاث، الا من صدقۃ جاریہ، اسی طریقے سے او ولد صالح، نیک اولاد۔ انسان کی یہ زبردست کمائی ہے۔ عام طور پر لوگ اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ جب اولاد کی آپ تربیت کریں گے، جس طرح درخت ہے، جب اس کو شروع میں لگایا جاتا ہے، اس کی خدمت کی جاتی ہے، وقت پر پانی دینا، اس میں کھاد ڈالنا اور جو بھی اس کی ضروریات ہے، کھیت کی لائن کی ہو، باغ کے لائن کی ہو، تو آدمی شروع میں محنت کرتا ہے اور بعد میں اس کی محنت کو اس کا پھل حاصل ہوتا ہے۔ پھر وہ آرام سے بیٹھا رہتا ہے اور درخت سے پھل ملتا رہتا ہے، لیکن شروع میں اس کو محنت کرنا پڑے گا۔ ایسی اولاد ہے، جب اس کو صحیح تعلیم دیا، صحیح تربیت اس کو دیا اور اس نے اپنے اللہ کو پہچانا، اس کے حق کو پہچانا، اللہ کے نبی کے حق کو پہچانا، دین کے تقاضوں کو سمجھا، ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاری، اپنے والدین کے حقوق کو پہچانا، تو اس کا والد، اس کی والدہ یہ مر جاتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد یہ اولاد اگر کوئی عمل کر کے اس کو ایصال ثواب نہ بھی کرے تو بھی اس کے نیک عمل کا بطور صدقہ جاریہ کہ اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اور جو یہ دعائے مغفرت کرتی ہے اور ایصال ثواب کرتی ہے وہ الگ ہے اس کے لیے، ایک یہ۔ اور تیسرے علم منتفع بھی، وہ علم جس کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے، فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ایک عالم نے سینکڑوں کو عالم بنا دیا اور وہ اور لوگوں کو عالم بنا رہے ہیں، دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، علم کو پھیلا رہے ہیں، تو جو سب سے پہلے جس نے جو محنت کی تھی سب کا ثواب اس کو مل رہا ہے، نہ جانے کتنے لوگ اس ثواب میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ ہے ما اخرت، ما قدمت و ما اخرت، یہ تو ایک مثبت پہلو اس کا ہوا۔ تو جس طرح اچھا کام اگر کوئی رائج کر کے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد لوگ اس کام کو کرتے رہتے ہیں تو ان کرنے والوں کو جو ثواب ملتا ہے وہ تو ملتا ہی ہے، اور اس کو بھی ثواب ملتا ہے کیونکہ اس کا سبب بنائے اس کی بنیاد میں۔ برا کام کیا ہے؟ کوئی برا کام رائج کر جائے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ تو واقعہ تفصیلی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے مقصد کے لیے آدم علیہ السلام کے ہدایت کی بنیاد پر حابیل کے پاس بکریاں تھیں، مینڈے تھے، اس نے ان کا ذبح کر کے وہ پیش کیا اللہ کے حضور میں نذرانہ۔ طریقہ یہ ہوتا کہ ذبح کرنے کے بعد کسی اونچی جگہ پر پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا، اور اگر وہ اللہ مقبول ہوتی تھی تو آسمان سے ایک آگ آتی اس کو جلا دیا کرتی تھی۔ اور قابیل وہ کاشتکار تھا، اس نے کچھ اناج وغیرہ رکھا تھا نذرانے کے لیے۔ اس کا نذرانہ قبول نہیں ہوا، پہلے ہی جل رہا تھا اپنے بھائی سے، اس کا حسد کی اور اس کی حسد کی آگ لگ گئی، اور اس نے کھلم کھلا کہنے لگا کہ لأقتلنک، میں تمہیں ضرور قتل کر کے رہوں گا۔ تو حابیل نے بڑے ہی اچھے اور نرم انداز میں جواب دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے جو نذرانہ پیش کیا تھا وہ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، میرے اندر تقویٰ کی صفت تھی،
اور اللہ تعالیٰ جو تقوی کے جذبات کے ساتھ جو آدمی کام کرتا ہے اسے قبول کرتے ہیں۔ اگر تم بھی اسی جذبے سے کام کرو تمہارا بھی قبول ہو جاتا، لیکن بدلے میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، اور قابل نے قتل کر دیا۔ اس نے قتل کی بنیاد ڈالی، ایک حرام کام کی اس نے بنیاد ڈالی، قتل ناحق کی۔ قرآن میں من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، کہ اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل کو مقرر کر دیا، اور اس امت کے اندر بھی یہ بات ہے کہ جس نے کوئی برا کام رائج کیا تو اس کو اس برا کام کرنے کا عذاب تو ہوگا ہی، اور جو لوگ اس برے کام کو کریں گے تو اس کی بنیاد ڈالنے کی وجہ سے چونکہ سبب ذریعہ بنائے اس کا بھی گناہ اس کے اوپر جائے گا۔ تو قیامت تک جتنا بھی قتل ناحق ہوگا، قاتل کو جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا ہی، قابل کو بھی ہوگا، کیونکہ اس نے اس کو رائج کیا تھا، اس کی بنیاد ڈالی تھی۔ یا یہ مراد ہے کہ جو عمل کر گیا وہ ہو گیا قدمت، اور جو پیچھے چھوڑ گیا جس پر لوگ چل رہے ہیں، چاہے اچھا عمل ہو چاہے برا عمل ہو، وہ ہے اخرت۔ تو گویا جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ محشر کی طرف چلنا شروع کریں گے، اور حساب کے موقع پر آ کر وہاں پہ جو ان کا حساب کتاب ہوگا تو ہر انسان جان لے گا جو اس نے کیا تھا، اچھا کام کیا تھا برا کام کیا تھا، اور اب اس کی جزا یا سزا اب سامنے آئے گی۔ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان آخر تجھ کو کس نے دھوکے میں رکھا تمہارے اس پروردگار سے جو انتہائی کریم، جو انتہائی کریم۔ یعنی اب بھی تم ایمان نہیں لاتے، اب بھی تم قیامت کو تسلیم نہیں کرتے، اب بھی تم اس کو تیاری نہیں کرتے، اور شرک سے بچ کر توحید کو اختیار نہیں کرتے، آخر کب؟ اب یہاں کریم لا کر گویا انسان کا جو دھوکہ کھانا ہے کہ باوجود اس کے اس ہٹ دھرمی کے، اس کے عناد کے، اس کے انکار اور کفر و شرک کے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی سے اس کو محروم نہیں کرتا، اس کی نوازش اسی طریقے سے ہوتی رہتی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، تو اس کے کرم نے اس کو جرأت دلا دی کہ ڈھٹائی کے ساتھ انکار بھی کرتا رہتا ہے سب کچھ دیکھنے والے کے باوجود۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، یعنی انسان سے مراد کافر انسان ہے، آخر کس چیز نے اس کو مغرور کر دیا، دھوکے میں رکھا اپنے اس پروردگار سے جو انتہائی کریم ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے بنایا، تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست ٹھیک ٹھاک بنایا اور ایک اعتدال کے ساتھ تمہیں بنایا۔ اللہ نے انسان کو لقد خلقت الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کے بہترین سانچے میں ڈھال کر بنایا۔ جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کے اندر انسان کو ایک امتیازی شکل ملی ہے۔ جو بھی ہماری ہیئت ہے موجودہ، جتنے ہمارے ہاتھ پیر کے اندر اعضاء کے اندر جوڑ ہیں، چہرے کی جو شکل ہے، اس چہرے میں جہاں آنکھ ہے، جہاں ناک ہے، جہاں منہ ہے، منہ میں جو دانت ہیں، پھر آنکھ کے اندر پلک ہے، پھر اس کے اندر بھوں ہے، پھر سر کے اوپر بال ہیں، جتنے حصے کے اندر بال ہیں، پھر کان کا جو اپنا موقع ہے، پھر انگلیاں ہیں، اس میں جتنے جوڑ ہیں، پھر چھوٹی بڑی انگلیاں ہیں، ان میں ذرہ برابر بھی اگر فرق ہو جائے گا، تفاوت ہوگا، وہ عیب معلوم ہوگا۔ اگر یہ ساری انگلیاں برابر ہو جائیں تو اس انگلیوں سے کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ موجودہ حالت کے اندر ہم چیزوں کو پکڑ بھی لیتے ہیں، کام بھی کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں۔ اللہ نے اس میں جوڑ ایک تناسب کے ساتھ بنایا ہوا ہے۔ فرض کر لیجیے اگر یہ کیونی ہے، اگر یہ جوڑ نہ ہوتا تو کھانا کیسے کھاتے؟ ایک ایک چیز کو غور کرتے چلے جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی تناسب کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ انسان کے سارے اعضاء کو بنایا ہے۔ لقد خلقت الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں انتہائی خوبصورت بنا کر پیدا کیا ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ مامون کا وزیر تھا، اس کی بیوی انتہائی خوبصورت تھی۔ رات کے وقت میں چاند پوری آفتاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا، 14ویں رات کا چاند تھا، اور یہ محل کی چھت کے اوپر اپنے بیوی کے ساتھ موجود تھا، اور محبت اور وارفتگی کے اندر اس کی زبان سے نکل گیا کہ خدا یہ قسم اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہیں ہو تو تمہیں 3 طلاق۔ کہنے کو تو کہہ گیا، لیکن فوراً اس کو احساس ہوا کہ یہ کیا ہوا،
اب پچھتا رہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. تو محبت کے جوش میں اور رفتگی کے عالم میں اس کی زبان سے نکل گیا. اب دربار کے اندر بات گئی جہاں بڑے بڑے علماء اس زمانے کے مشائخ بھی ہوا کرتے تھے. تو ایک طرف سے سارے علماء نے طلاق 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 تو واقع ہو گئی. وجہ کیا جانتے ہیں؟ شعراء حضرات جب کسی چیز کو خوبصورتی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اب مثال بیان کرتے ہیں تو چاند کو تشبیہ سے تشبیہ دیتے ہیں کہ ہمارا محبوب تو گویا کہ چاندنی رات کا چاند ہے. تو تشبیہ جس چیز سے دی جاتی ہے اس کے اندر وہ وصف، وہ صفت وہ مکمل اور کامل ہوا کرتی ہے، بدرجہ اتم ہوا کرتی ہے اس چیز کی بنسبت جس کو تشبیہ دی جاتی. تو اس کا مطلب چاند خوبصورت ہے انسان سے. جب چاند زیادہ خوبصورت ہے، اور اس نے یہی بات کہی تھی کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوتے تو تمہیں طلاق، اور چاند انسان سے زیادہ خوبصورت ہے تو طلاق تو واقع ہوگی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجلیہ شاگرد ہیں، بڑے شاگرد ہیں، وہ چیف جسٹس تھے. خاموش. تو بادشاہ نے پوچھا کہ حضرت آپ بھی تو کچھ فرمائیے. کہا طلاق نہیں ہوئی. اور سب متاثر ہیں، طلاق نہیں ہوئی. کہا طلاق نہیں ہوئی. اور کیسے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے قسم کھا کر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور احسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یہ حسن سے بنا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا ہے. تو فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں جس صورت پہ اللہ نے چاہا تجھ کو ترکیب دے دیا. غور کیجئے، فیکٹری کے اندر جب کوئی چیز بنتی ہے، کوئی سامان بنتا ہے، اس کا ایک بیس ہوتا ہے، ایک مادہ ہوتا ہے، مٹیریل، اس کو را مٹیریل کہتے ہیں. اس را مٹیریل سے سامان بنتا ہے. آپ کے محلے میں ڈرم بنتا ہے نا، تو اس کا جو را مٹیریل ہے وہ دانہ. تو دانہ سانچے کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور ایک اس کے مقدار میں جو اس کی ہیٹ ہوتی ہے وہ اس کو گلا کر کے اور سانچے کے اندر اس کو تبدیل کر دیتا ہے، ڈرم بنا دیتا ہے. تو جو چیز بھی بنانا ہوتا ہے اس سانچے میں ڈالتے ہیں تو وہ، اور جتنا بنتا ہے سب ایک طرح سے بنتا ہے، ذرا برابر فرق نہیں ہوتا. جو زائد ہوتا ہے اس کو کاٹ کے نکال دیا جاتا ہے، لیکن سب ایک طرح کا ہوتا ہے نا. تو انسان کا جو مادہ ہے تخلیق کیا ہے؟ وہ قطرہ منی، وہ تو ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر اپنے قدرت سے تصرف فرماتے ہیں اور پھر اس قطرہ سے جیتا جاتا ہے انسان بناتے ہیں. انسان پورا ایک عالم ہے، پورا ایک عالم. پھر دنیا میں آنے والا بچہ، چاہے وہ عرب کے ملک میں رہنے والا ہو، کے اندر پیدا ہونے والا ہو، عجم میں پیدا ہونے والا ہو، انگریزی زبان میں پیدا ہونے والا ہو، اردو والے میں کہیں بھی پیدا ہوتا ہے، سب کے پیدا ہونے کا ایک راستہ، ایک طریقہ ہے. اللہ نے سب کو ایک زبان سکھایا رونے کی. انگریز کا بچہ ہوگا تو وہ بھی روئے گا، عربی کا بچہ ہوگا تو وہ بھی روئے گا، بنگالی کا تو وہ بھی روئے گا، بنگلہ میں نہیں روئے گا. رونا سب کا ایک طرح سے، سب کا ایک طرح سے. لیکن اس دنیا کے اندر کتنے انسان ہیں؟ کم سے کم 7-7.5 ارب انسان موجودہ وقت کے اندر ہے. کتنے دنیا سے جا چکے ہیں؟ کسی ایک انسان کی شکل دوسرے انسان سے ملتی ہے؟ نہیں ملتی. چہرہ تو چہرہ، یہ انگوٹھا کی نشان اتنا کسی کا دوسرے سے نہیں ملتا ہے کہ اللہ کی قدرت. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں جس شکل میں چاہا تم کو ترکیب دے دیا. کلا، تمہیں ہرگز مغرور نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے جو ڈھیل دے رکھی ہے نا، اس سے تمہیں دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور توحید اختیار کرنا چاہیے. کلا، تمہیں ہرگز مغرور نہیں ہونا چاہیے. بل تکذبون بالدین، لیکن تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تم جزا و سزا کو جھٹلا رہے ہو. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے جو تم آخرت پر تمہارا یقین نہیں، جزا سزا پر تمہارا یقین نہیں ہے، اس لیے تمہارے اندر یہ غرور ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور سنو تمہارے اوپر یاد رکھنے والے فرشتے مقرر، کندھوں پر کرامن کاتبین، کرامن کاتبین، جو اللہ کے نزدیک معزز ہیں اور اعمال کو لکھنے کے لیے تمہارے اوپر مقرر ہیں. کہاں جاؤ گے؟
یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو تمہارے سب کیے ہوئے کو اچھی طرح وہ جانتے ہیں، لکھتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، اب یہ جو فرمایا کہ علمت نفس ما قدمت و اخرت، ہر شخص جان لے گا جو اس نے کیا ہے اور جو اس نے آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا، اب اس کی یہ جزا۔ ان الابرار لفی نعیم، جو لوگ نیکوکار ہیں تو نیک لوگ تو وہ آشائش کے باغوں کے اندر ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو بدکردار فجار اور نافرمان ہوں گے وہ دوزخ کے اندر ہوں گے۔ یہ ہوگی ان کی جزا اور سزا۔ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، وہ داخل ہوں گے قیامت کے دن، یعنی جزا و سزا کے دن اس جہنم میں داخل ہوں گے۔ دنیا میں تو آدمی مرنے کے بعد، اس سے قیامت تو فوراً قائم ہو جاتی ہے مرنے کے فوراً بعد، لیکن جو سزا کا اور جزا کا جو اس کے سامنے منظر آتا ہے وہ ایک جھلک ہوتی ہے، وہ حقیقی سزا نہیں ہوتی ہے، اور حقیقی وہ انعام نہیں ہوتا، نعمت نہیں ہوتی ہے۔ وہ تو جنت میں جا کے ملے گی حقیقی نعمت، اب وہ جہنم میں جا کے ملے گی حقیقی سزا، لیکن جھلک تو سامنے آ ہی جاتی ہے۔ داخل ہوں گے کس دن؟ سزا جزا، روز جزا کو داخل ہوں گے جہنم میں۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور جب ایک بار داخل ہو جائیں گے تو اس سے وہ غائب نہیں ہوں گے، نکل نہیں سکیں گے۔ جس طرح جنت میں جانے کے بعد آدمی وہاں سے نہ خود نکلے گا نہ نکالا جائے گا، ایسے جہنم میں جانے کے بعد اگر وہ اب اس کے ساتھ ایمان کی شرط نہیں ہے تو جہنم سے کوئی نکالا نہیں جائے گا۔ وما ادراک ما یوم الدین، اب اس دن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے انداز یہ اختیار کیا گیا کہ اے نبی یا اے مخاطب، کہ آپ کو پتہ بھی ہے، کچھ پتہ بھی ہے کہ روز جزا کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر دوبارہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ کو خبر بھی ہے کہ روز جزا کیا چیز ہے؟ اس کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے انداز ہی اختیار کیا گیا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کی کوئی بھی کسی کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھے گا، نہ کوئی نفع پہنچانے کا نہ کوئی نقصان پہنچانے کا۔ دنیا میں جب کسی کو بپتا پڑتی ہے، مصیبت پڑتی ہے اور حالات کا شکار ہوتا ہے تو کچھ لوگ جن کے دلوں کے اندر ہمدردی کا، محبت کا جذبہ ہوتا ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے، اس کا تعاون کرنے کے لیے، لیکن وہاں ایسی کوئی شکل نہیں ہوگی جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی، اور جس کے بارے میں اجازت ہوگی بندہ اسی کی سفارش کر سکتا ہے، بغیر اللہ کی اجازت تو کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ والامر یومئذ للہ، اور حکم و فیصلہ اس دن صرف اللہ ہی کا چلے گا۔ اللہ کہیں گے، اجازت دیں گے تو بندہ کسی کی سفارش کرے گا۔ یہ ایک جو وفد بنا کر انسان انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمات میں جائیں گے، حضور جائیں گے کہ اب اللہ کے ہماری سفارش کر دیجیے تاکہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام معذرت پیش کر دیں گے کہ میری تو ہمت نہیں ہو رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں سجدے میں گر جائیں گے، اور پھر حکم ہوگا یا محمد ارفع راسک، کہ آپ سر اٹھائیے، سل توتا، مانگے جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، آپ کو ملے گا، اشفع تشفع، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ جب تک اللہ کی طرف سے کسی کو سفارش کی اجازت نہیں ہوگی کوئی سفارش کسی کے بارے میں نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔